اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ مُرَكَّبًا وَيُعْلَمُ مِن بَيَانِ شَرْطِ التَّرْخِيمِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُضَافًا وَلَا جُمْلَةً مثل بَعْلَبَكَ و15 علمين حذف الاسم الأخير۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، صاحب کافیہ، کہ ما قبل میں ہم نے دو صورتیں بیان کی تھی کہ آخر میں دو حرف کی زیادتی ہو ایک ساتھ، یا آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ زائدہ ہو اور جو زائد علی الاربعہ ہو، تو ایسی صورت میں دو حرفوں کو آخر سے حذف کر دیا جائے گا، ان دونوں زیادتیوں کو آخر سے حذف کر دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک تیسری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ان کان مرکباً، منادہ جس میں آپ ترخیم کرنے جا رہے ہیں وہ مرکب ہو۔ مرکب سے مراد وہ ترکیب نہیں ہے جو کہ ترکیب اضافی ہو، وہ تو ماقبل میں بتا دیا کہ مضاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ترخیم کے لیے شرط ہے کہ مضاف نہ ہو۔ تو یہاں پر مرکب سے مراد وہ نہیں ہے کہ ترکیب اضافی ہو، ترکیب اضافی تو نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی جملہ ہو کہ جس میں اسناد ہوتی ہے جیسے تعبت شرع۔ اس کے علاوہ کوئی ترکیب ہو، بھائی طور کے دو کلموں کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور دونوں کے درمیان نہ اسناد ہو نہ ہی اضافت ہو، وہ مراد ہے ترکیب سے۔ تو اگر کوئی منادہ ایسا ہے کہ جو مرکب ہے، جو اس طرح کا مرکب ہے کہ دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، تو ایسی، اور پھر وہ دونوں کو ملا کر علم کر دیا گیا ہو، کسی کا علم ہو گیا ہو، تو وہاں پر اگر ترخیم کریں گے تو کلمہ آخر کو پورے کو حذف کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ پورے کو حذف کریں گے۔ جیسے کہ باعلا بک، بت کے شہر کا نام اور بت بنانے والے کا نام دونوں کو ملا کر باعلا بک ایک شہر کا نام ہو گیا، ہے نا؟ بت کا اور بت بنانے والے کے ناموں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا گیا باعلا بک۔ اب باعلا بک شہر کا نام رکھ دیا گیا، اب اس میں آپ ترخیم کریں یا باعلا بک، ترخیم کرنا چاہیں تو آپ جزء اخیر کو پورے طور سے آپ حذف کر دیں اور کہیں یا بعلو۔ کیا کہیں؟ یا بعلو، بکا کو پورا کو حذف کر دیں۔ ایسی 15، یہ آپ کسی کا نام ہو اس کو آپ ندا کریں یا 15، تو آپ اس میں ترخیم کرنا چاہیں تو دوسرے والے کو پورے کو حذف کر دیجیے اور کہہ دیجیے یا 15، یا 15 بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی صورتیں آ رہی ہیں۔ اگر اس کو منادہ مستقل مان لیں، منادہ مفرد معرفہ ہونے کی صورت میں یا 15 بھی کہیں گے، اور اگر اس کو منادہ براسی ہی نہ مانے بلکہ جو حذف کیا گیا اس کو بھی، اس کا بھی اعتبار کیا جائے تو یہ منادہ بنفسی ہی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں جس کلمے پر ہے، جس حرکت پر ہے اسی پر اس کو رکھا جائے۔ وہ آگے گفتگو آ رہی ہے۔ فرماتے ہوئے ان کانا مرکبا، اور اگر مرکب ہو یعنی منادہ مرکب ہو، وَيُعْلَمُ مِن بَيَانِ شرط ترخیم، شرط ترخیم کے بیان سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ انہ لا یکون مضافا، کہ مرکب تو ہو لیکن مضاف نہ ہو، ہے نا؟ ولا جملہ، نہ ہی جملہ ہو، جیسے کہ وَعَلَبَكَ و15 علمین، اس حال میں کہ یہ دونوں علم ہوں۔ حذف الاسم الاخیر، تو اس میں اخیر حذف کر دیا جائے گا، جیسے کہا جائے گا بعلبک میں یا بعل، یا بعلو، یا بعلا یا بعلو۔ وفی 15 میں کہا جائے گا یا 5، یا 5 ہے۔ کیوں؟ پورے اسم کو حذف کر دیا، اس میں اخیر کو، لنزوہ منزلت تائے تانیث، اس میں اخیر کو تائے تانیث کے درجے میں رکھ لیا گیا ہے۔ جیسے کہ تائے تانیث کلمے میں الگ سے لگا دی جاتی ہے نا، ایسے ہی یہ بھی اس میں اخیر بھی اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ الگ سے جڑا ہوا ہے، بالکل ہے، زوال پر ہے
تا تانیث کے درجے میں رکھ دیا اور تا تانیث کو جب چاہو ہٹا دو، ایسے یہاں پر بھی ہٹا دو۔ فرماتے ہیں لنزول ہی منزلت تا تانیث، جس کلمے میں تا تانیث ہوتی ہے اس کلمے کی تا تانیث کے درجے میں اس کو رکھ دیا گیا ہے، فی کون کل منہما کلمۃ علیحدہ، اس سلسلے میں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کلمہ علیحدہ ہے، یعنی جیسے تا تانیث الگ سے ایک کلمہ ہے ویسے ہی اس میں آخر بھی یہاں پر الگ کلمہ ہے۔ صارت بمنزلۃ الجز، اس لحاظ سے وہ جز کے درجے میں ہو گیا، گویا کہ جز کو آپ حذف کر رہے ہیں، ہے نا۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور مذکورہ تینوں صورتوں کے علاوہ اگر ہو، کون تین صورتیں تھیں؟ پہلی دو صورتیں اور تیسری ابھی جو ابھی ذکر کیے ان کانا مرکبن سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر پہلی دو صورتیں کل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ دو حرفوں کو حذف کر دیا جائے گا، اور آج جو انکانا مرکبن سے ہی بتایا کہ اس میں اخیر کو حذف کر دیا جائے گا، ان تینوں صورتوں کے علاوہ کہیں پر منادہ ہے نا، یعنی ایسا منادہ ہے جس کے آخر میں دو زیادتیاں نہ ہو جو ایک زیادتی کے حکم میں ہو، یا جس کے آخر میں حرف صحیح نہ ہو کہ جس سے پہلے مدہ زائدہ ہو اور وہ 4 سے زائد پر مشتمل ہو، یا ایسا منادہ ہو کہ جو مرکب نہ ہو، ہے نا۔ تو یہ تینوں صورتوں کے علاوہ اگر کوئی منادہ ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حرف حذف ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک ہی حرف کو حذف کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں ان کانا غیر ذالک، اگر مذکورہ اقسام ثلاثہ میں اس کے علاوہ کوئی منادہ ہے فحرف واحد، یعنی حذف حرف واحد، حرف واحد حذف کیا جائے گا، فیحذف حرف واحد، کیونکہ حرف واحد ہی حذف کیا جائے گا۔ کیوں حرف واحد حذف کیوں کیا جائے گا؟ لحصول الفائدۃ المقصودہ، کیونکہ حذف کرنے سے ترخیم سے جو مقصود ہے وہ مقصود وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا ایک حرف کے حذف کرنے ہی سے، ہے نا۔ وعدم موجب حذف الاکثر، اور چونکہ یہاں پر ایک حرف سے زیادہ کو حذف کرنے کا کوئی موجب اور کوئی علت بھی نہیں ہے نا۔ موجب اور علت تو اسی صورت میں تھی کہ دو کی ذاتی ایک ساتھ ہو، آخر میں مدہ زائدہ، آخر میں حرف صحیح ہو، اس سے پہلے مدہ زائدہ ہو، تو حرف صحیح حذف ہو رہا ہے تو مدہ زائدہ بھی کیوں نہیں حذف ہوگا، ہے نا۔ تو وہاں پر تو موجب تھا، یہاں پر کوئی موجب نہیں ہے۔ جیسے یا ہارے، یا ہارے، اور یا مالے، یا حارسوں میں یا ہارے، را پر کسرہ چھوڑ دو، اور چاہو تو یا را پر ضمہ دے کر یا ہارو کہہ دو، اس کی وجہ آ رہی ہے آگے۔ یا مالکوں میں کاف کو حذف کر کے، ایک حرف کو حذف کر کے کیا کہو گے؟ یا مالے یا مالو، ایسے کہہ دیں گے نا۔ فرماتے ہیں یا ہارے یا مالے یا حارسو یا مالکوں میں، وَهُوَ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمْ فِي حُكْمِ الْمُنَادَى الثَّابِتِ، فرماتے ہیں کہ منادہ مرخم جو ہوتا ہے جس سے حرف یا دو حرفوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو بعد ترخیم منادہ جو ہوتا ہے وہ بھی منادہ ثابت کے حکم میں ہوتا ہے۔ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ یعنی اس منادہ کے حکم میں ہوتا ہے جس سے کچھ بھی حذف نہیں ہوا ہے، جس سے کچھ بھی حذف، جو ثابت میں جمیع اجزائی ہے اس کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب اس کے حکم میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حذف تو ہوا اس میں، لیکن اس حذف کا اعتبار نہیں ہوا، گویا کہ اس کو ثابت مانا جا رہا ہے، اس محذوف کو بھی ثابت مانا جا رہا ہے، اس کے حذف کا اعتبار نہیں، اس کے ثبوت کا اعتبار ہے۔ جب ثبوت کا اعتبار ہے تو گویا کہ یا ہارے آپ نے کہا تو سے کو اگرچہ حذف کیا ہے لیکن وہ سے بھی ثابت کے درجے میں ہے۔ جب ثابت کے درجے میں تو ہارے کے را کلمہ جو ہے وہ کلمہ اخیر نہیں، حرف اخیر نہیں ہوگا اب یہ، بلکہ یہ حرف بسط ہوگا۔ جب حرف بسط ہوگا تو اس پر جو حرکت ہے وہی حرکت باقی رہے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک صورت یہ ہے کہ حذف کرنے کے بعد جو کلمہ بچا ہے، جو حروف بچے ہیں، ان کو بنفسی ہی براسی ہی مستقل مان لیا جائے اور اس محذوف کی طرف نظر ہی نہ کی جائے، اس کو ثابت مانا ہی نہیں جائے۔ ایک صورت یہ، اگر یہ کر لیا جائے تو ایسی صورت میں یا ہارے میں را جو ہے وہ کلمہ اخیر ہو جائے گا، کلمے کا حرف اخیر ہو جائے گا، اور یہ چونکہ منادہ مفرد ہے اس لیے اب اس پر ضمہ بھی لانا اس لحاظ سے درست ہو جائے گا، یا ہارو کہنا بھی درست ہوگا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمْ فِي حُكْمِ الْمُنَادَى الثَّابِتِ، منادہ مرخم جو ہے اس منادہ کے حکم میں ہے جو منادہ اپنے جمی اجزاء کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ گویا کہ منادہ مرخم کے جو اجزاء حذف کر دیے گئے ہیں وہ اجزاء بھی ثابت ہیں۔
فَيَبْقَى الْحَرْفُ الَّذِي صَارَ آخِرَ الْكَلِمَةِ، تو وہ حرف جو کہ کلمے کا آخری بن گیا ہے وہ حرف باقی رہے گا بعد ترخیم، ترخیم کے بعد، علی ما کان علیہ قبلہ، جیسے کہ ترخیم سے پہلے جس پر تھا اسی پر باقی رہے گا. لہذا یا حارسو سے میں ترخیم کرنے سے پہلے رے پر کسرہ ہے، اب بعد ترخیم بھی رے پر کسرہ ہی رہے گا. یہ کیا ہے؟ علی الاستعمال الاکثر، اکثر استعمال تو یہی ہے نا. یہ گفتگو جو ہے کہ منادا مرخم منادا ثابت کے حکم میں ہے، یہ اکثر استعمال پر ہے. فیقال، تو اس اکثر استعمال کے لحاظ سے کہا جائے گا یا حارسو میں یا حارے بکسر الرا، را کے کسرے کے ساتھ کہا جائے گا نا. ما کا کما کانا قبل ترخیم، جیسے کہ ترخیم سے پہلے تھا. یہ کما کانا یا تو ہے یا علی ما کانا ہے، سمجھے نہیں؟ ما کانا نہیں ہونا چاہیے. یا ہارے را کے کسرے کے ساتھ کہا جائے گا کما کانا قبل ترخیم، جیسے کہ وہ ترخیم سے پہلے رے کے کسرے کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے نا. وفی یا سمود، یا سمود میں کیا کہا جائے گا؟ یا سمودوں میں کیا کہا جائے گا؟ یا سمو، یہ تو کہا جائے گا نا. ارے دال ہی تو حذف کریں گے آپ. یا سمو کہیں گے بے وابن متطرفہ بعد ضمہ، ایسے واو کے ساتھ جو طرف میں واقع ہوگا ضمے کے بعد، ہے نا. یا سمو، ٹھیک ہے نا. وفی یا کروان، یا کروان میں کیا کہیں گے؟ یا کروا، کروا، یا کرا، رے کے سکون کے ساتھ نہیں، رے کے فتح کے ساتھ، یا کروا، یا کروا. تو واو پر فتحہ دے کر، ہے نا. واو کو الف سے نہیں بدلیں گے ابھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طرف میں، واو طرف میں نہیں واقع ہے، یہاں پر قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یہاں پر وہ والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا کہ واو متحرک ما قبل فتح اس واو کو الف سے بدل دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قاعدے کے جاری کرنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے بعد الف نہ ہو، اور یہاں پر الف ہے. الف کیسے ہے؟ آپ کہیں گے کہ یار الف نون تو حذف کر دیے گئے، تو الف تو ہے نہیں. کہہ رہے ہیں جب حذف کرنے کے بعد بھی وہ ثابت کے حکم میں، جب ثابت کے حکم میں تو واو کے بعد الف ہے. جب الف ہے تو اب وہ واو کو الف سے بدلنے والا جو قاعدہ ہے وہ جاری نہیں ہوگا جب ثابت مانیں گے. اور اگر ثابت نہ مانے، جیسے کہ استعمال عقل ہے، ثابت نہ مانے اس کو، محذوف کو، جب محذوف کو ثابت نہیں مانیں گے تو واو، اب واو کے بعد الف نہیں مانا جائے گا. اب جب واو کے بعد الف نہیں مانا جائے گا تو اب قاعدہ جاری ہو جائے گا تعلیل کا. کیا؟ واو متحرک ما قبل فتح ہے، واو کو الف سے بدل دیا، یا کرا کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. یہ فرق پڑے گا دونوں استعمالوں میں، استعمال اکثر اور استعمال عقل، دونوں میں یہ فرق پڑے گا. فرماتے ہیں یا سمودو کہیں گے، یا سمو کہیں گے، یا سمودوں میں ایسے واو کے ساتھ جو طرف میں واقع ہے اور ضمے کے بعد ہے. یا کروا کہیں گے، یا کروا کہیں گے، یا کروان میں یا کروا، یا کروا بے وابن متحرکہ بعد فتحہ، با متحرکہ کے ساتھ فتحے کے بعد. وقد یجعل، اور کبھی کبھی منادا مرخم کو بنا دیا جاتا ہے اسمم براسہ، مستقل ہے کہ اسم محذوف کو دیکھا ہی نہیں جاتا، اس کی طرف نظر ہی نہیں کی جاتی کہ محذوف بھی کچھ تھا. ٹھیک ہے نا. قد یعنی تقلیل ہے، اسی لیے استعمال عقل ہے. یہ فرماتے ہیں وقد یجعل، کبھی کبھی بنا دیا جاتا ہے قد للتقلیل، قد یہاں تقلیل کے لیے، اے یجعل المناد المرخم علی الاستعمال العقل، منادہ مرخم کو استعمال عقل پر بنا دیا جاتا ہے اسمم براسہ، مستقل ایک اسم، اور محذوف کی طرف کوئی نظر نہیں کی جاتی، اس کو ثابت نہیں مانا جاتا ہے. کأنہ لم یحذف منہ شیء، تو یہ مستقل محذوف حذف ہونے کے بعد بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ کچھ حذف ہی نہیں ہوا اس سے، ہے نا. فیکون لہ فی بنائہ و اعلالہ، تو اس کی مبنی ہونے میں، اس کی تعلیل میں، اس کی تصحیح میں حکم و نفس ہی، خود اسی کا حکم ہوگا، محذوف کی طرف نظر ہی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں لا حکم الاصل، اب اصل کا حکم نہیں ہوگا، ہے نا. لہذا محذوف کو ثابت نہیں مانا جائے گا کہ اس کو اصل کے لحاظ سے یہ رے پر کسرہ تھا، تو کسرہ نہیں. یا حارسوں میں اصل کے اعتبار سے رے پر کسرہ ہے نا، کیونکہ سے کو اگر محذوف مانا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، لیکن اگر اس کو ثابت مانیں گے تو یہ وسط کلمہ رہے گا رے، اور جب رے وسط کلمہ رہے گا تو ایسی صورت میں وسط میں رہے گا تو رے پر کسرہ آئے گا اصل کے اعتبار سے. لیکن جب اس کو مستقل مان لیا، سے کو محذوف کر دیا، تو اس محذوف کو ثابت کے درجے میں نہیں مانا، ہے نا. تو اب یہ رے آخری کلمہ ہو گیا، یہ مستقل براسی پورا ایک کلمہ ہے یا ہارے.
اب یا حارے ہے تو منادہ مفرد معرفہ ہے، آپ ضمہ دے دیں گے۔ فرما دیتے ہیں لہذا تصحیح و اعلال و بنا میں اس کا خود کا حکم ہوگا، اصل کا حکم نہیں ہوگا۔ فیقال تو کہا جائے گا یا حارو بالضم، ضم کے ساتھ، کانہ اسم مفرد معرفہ، کیوں گویا کہ یہ منادہ مفرد اس میں مفرد معرفہ ہے براسی خود سے، فیوضم تو اس کو ضمہ دے دیا جائے گا، ضم پر مبنی کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی کہا جائے گا یا سمودوں میں یا سمی، کیوں دال تو حذف کر دی، بچا تھا یا سمو، ہے نا۔ اب واو ساکن ما قبل ضمہ، واو طرف میں واقع ہوا، واو طرف میں واقع ہوا بعد ضمہ، اس لیے واو کو یا کر دیا۔ اب یا کر دیا تو ہو گیا یا سمی، ٹھیک ہے نا، واو طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، یا ہو گیا۔ فرماتے ہیں یا سمی کہا جائے گا لأنہ لما جعل سمو اسم براسی، جب سمو کو اسم براسی ہی مان لیا گیا، صارت الواو مطرفا تو واو طرف میں واقع ہو گیا بعد ضمہ، ضمہ کے بعد، فلا جرما تو قاعدے کے پیش نظر یقینی طور پر قلبت الواو یا ان، واو کو یا سے بدل دیا گیا، وکسر ما قبلہ اور اس کے ما قبل کو کسرہ دے دیا گیا۔ واو کے ما قبل ضمہ تھا، اب یا سے بدل گیا تو وہ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے تو ما قبل کسرہ دے دیا گیا۔ کا عدلن فی عدلون، جیسے عدلون میں، عدلن میں ما قبل میں کسرہ دے دیا گیا نا، عدلون تھا نا، عدلون تھا، واو جو ہے پھر یہاں پر کیا کیا ہم نے، واو کو طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدل دیا پہلے، تو یا سے بدل دیا تو ہو گیا عدلوین، بلکہ یا اپنی مناسبت کی وجہ سے ما قبل کسرہ چاہتی ہے تو کسرہ کر دیا، عدل یون ہو گیا۔ یہاں پر ضمہ بعد کسرہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا، اب ساکن کیا تو یا تنوین کے درمیان استعمال ساکن ہو گیا، یا گر گئی عدلن ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایسے ہی یا کرا، اب الف سے بدل دیں گے واو کو، ہے نا، لأنہ لما جعل کراوا، جب کراوا کو اسم براسی ہی بنا دیا گیا، ارتفاع مانع الاعلال تو تعلیل سے جو معنی تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب اس کے بعد میں معنی کیا تھا تعلیل سے کہ بعد میں الف ہے موجود، ہے نا۔ فرماتے وہ وقوع ساکن بعد الالف بعد الواو، وہ معنی یہ تھا کہ ساکن واو کے بعد ساکن کا واقع ہونا، وہ واو اور یا جو متحرک ہوں ما قبل فتحہ ہو، اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں چند شرطوں کے ساتھ۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس واو اور یا کے بعد ساکن نہ ہو، اس واو اور یا کے بعد ساکن نہ ہو۔ یہاں پر ساکن تھا الف، اس لیے بدل نہیں رہے تھے، لیکن جب الف اور نون کو حذف کر کے اس کو مستقل براسی ہی اسم بنا دیا، کسے، کرا کو، تو اب اس کو مانا ہی نہیں جا رہا بعد میں، یہی مستقل ہے، تو اب یہاں پر جب بعد میں الف ساکن رہا نہیں، بدل دیا الف سے، کیا کر دیا، بدل دیا الف سے۔ فن قلبت الواو الفن تو الف واو الف سے بدل گیا، لتحرکھا اپنے ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے، اس کے حرکت متحرک ہونے کی وجہ سے، و انفتاح ما قبلہ اور اس کے ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے۔ وقد استعملوا یعنی العرب صیغۃ النداء فی یعنی یا خاصتاً، اور اہل عرب نے صیغہ ندا کا مطلب حرف ندا، حروف ندا میں سے خاص کر یا کا استعمال منادا کے علاوہ مندوب میں بھی کیا ہے۔ کس میں کیا ہے، مندوب میں بھی کیا ہے۔ اگر مندوب بھی صاحب قافیہ کے نزدیک منادا ہوتا تو اس کو ذکر کرتے کہ یا کا حرف ندا کا استعمال مندوب میں بھی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف ندا تو منادا میں استعمال ہوتا ہے، مندوب میں استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن حرف ندا جو یا ہے اس کا استعمال مندوب میں بھی کر لیا ہے۔ صاحب قافیہ کا پورا طرز بیان اس بات پر دلیل ہے کہ مندوب منادا میں داخل نہیں ہے، ورنہ اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں وقد استعملوا یعنی العرب یعنی اہل عرب نے استعمال کیا ہے صیغہ ندا کو۔ صیغہ ندا سے مراد کیا ہے، یعنی یا خاص کر، دوسرے حروف نہیں۔ صیغہ ندا کو استعمال کیا ہے کس میں، فی المندوب، مندوب میں۔ کیوں، لأنہ لا يدخل علیہ سواہا، کیونکہ مندوب پر حروف ندا میں سے یا کے سوا کوئی دوسرا حرف داخل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں، لکونہا اشہر صیغہا، کیونکہ ندا کے صیغوں میں سب سے مشہور صیغہ کون سا ہے، یا ہی ہے، تو جب جو مشہور ہے تو وہ کہیں پر بھی استعمال ہو جائے گا یار، سمجھے نہیں، ہر ایک پہچان لے گا۔ فکانت اولا بان یتوسع فیہا، تو اس کی شہرت کی بنا پر اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ اس کے اندر وسعت دی جائے، اور وسعت یہ ہے کہ وہ منادہ میں بھی استعمال ہو اور
मंदूब में भी मुस्तामल हो। बेइस्तेमाल फी गैर मुनादा की उसको वुसअत दीजिए, उसके अंदर वुसअत दी जाए इस तौर से कि उसको गैर मुनादा में भी इस्तेमाल किया जाए। बल मंदूब, और मंदूब किसे कहते हैं भाई? मंदूब की तारीफ कर रहे हैं, फरमाते हैं मंदूब लुगत में कहते हैं मय्यतुन यबकी अलैहि अहदुन व यउद्दु महासिनहु लियअलम अन्नासु अन्ना मौतहु अमरुन अजीम लियअज़ुरूहु फिल बुका व युशारिकुहु फित तफज्जु। ये है लुगत में मंदूब। लुगत में मंदूब कहते हैं जनाब, अपने लफ्जों में समझ लीजिए फिर तर्जमा करिए। लुगत में मंदूब कहते हैं उस मय्यत को जिस मय्यत पर कोई रोने वाला उसके महासिन, उसकी खूबियां बयान कर करके रोए, उसकी खूबियां बयान कर करके, ताकि सुनने वाले ये समझ लें कि यार आदमी तो बहुत अच्छा था, इसका मरना तो वाकई इसके लिए दर्दमंदी की बात है, तकलीफ की बात है ना। अब जब ये समझ लेंगे कि यार आदमी मर गया, इसका मतलब ये इतना अच्छा आदमी था, मदद करता था, ये करता था, वो करता था, अब इसलिए आदमी ये रो रहा है। अगर ऐसा वैसा होता तो नहीं रोता इस पर। तो अब उसके रोने को भी लोग क्या कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, रोने दो, रो लेने दो यार, तकलीफ है, उसके ज़िंदगी में उसको बड़े आराम देता था, अब मर गया तो उसको परेशानी तो होगी, रो लेने दो। और बिला वजह के आदमी पे कोई रोए तो हर आदमी कहे यार जी अजीब बेवकूफ़ आदमी है ना, कि बिला वजह में रो रहा है। तो रोने में माजूर नहीं समझेंगे, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ बयान करते हुए अगर कोई रोएगा तो उसके रोने में उसे माजूर भी करेंगे लोग, माजूर भी समझेंगे, और उसके साथ गम के अंदर उसके साथ शरीक भी होंगे। बात समझाई? तो ऐसी मय्यत, ऐसा मुर्दा आदमी जिसके महासिन को शुमार कर कर के कोई रोए ताकि दूसरे लोग उसे माजूर कर समझे रोने में और उसके साथ शरीके गम हो, तो ऐसी मय्यत को लुगत में कहते हैं मंदूब। ठीक है ना, मय्यत को क्या कहते हैं? ऐसी मंदूब। इस्तिलाह में किसे कहते हैं मंदूब? इस्तिलाह में अभी बता रहे हैं, फरमाते हैं फिल मंदूब अल मंदूब फिल लुगत, लुगत में मंदूब कहते हैं मय्यतुन, ऐसी मय्यत को यबकी अलैहि अहद, जिस पर कोई रोए, व यउद्दु महासिनहु, और उसके महासिन को शुमार करे, लियअलम अन्नास, ताकि लोग ये जान ले, अन्ना मौतहु अमरुन अजीम, कि उसकी मौत अमरे अजीम है, बड़ा अजीम इंसान था, इस जिंदगी में फायदा देता था। ठीक है ना, लियाज़ुरूहु, ताकि लोग उसको रोने में माजूर समझें कि ये बिला वजह में नहीं रो रहा है ना। व युशारिकुहु फित तफज्जु, और दर्द मंदी में उसके शरीक हो जाएं। व फिल इस्तिलाह, इस्तिलाह में मंदूब किसे कहते हैं? ये तो लुगत का लुगवी माना हुआ। लुगवी माना और इस्तिलाही माना में एक मुनासबत तो होती है, और बहुत बड़ी मुनासबत है। क्या? इस्तिलाह में किसे कहते हैं मंदूब? हुवल मुतफज्जउ अलैहि वुजूदन व अदमन बेया और वा। इस्तिलाह में मंदूब कहते हैं उस चीज को, मय्यत ही को सिर्फ नहीं कहते जी। बस इतना फर्क है कि लुगत में मय्यत को कहते हैं मंदूब, इस्तिलाह में आम है। हर उस चीज को मंदूब कहेंगे जिस पर भी, चाहे उसके आने से या उसके जाने से, दर्दमंदी का इजहार किया जाए, अपने गम का इजहार किया जाए वाव के जरिए या के जरिए, तो उसको मंदूब कहते हैं इस्तिलाह में। समझे नहीं? मिसाल के तौर पर जैद मर ही गया है ना, जैद मर ही गया, बहुत अच्छा आदमी था, सबकी मदद करता था। अब कोई रोते हुए कहे वाह जैदा, क्या? अपनी दर्दमंदी का, कि तेरे मरने के बाद मेरा दिल बड़ा परेशान है, अपनी दर्दमंदी का इजहार करते हुए कहे वाह ज़ैदा, वाह के जरिए से, तो ये जैद भी क्या होगा? मंदूब होगा, है ना। यहां पर जैद मर गया, उसका आदम हो गया है। कभी कभी इतनी बड़ी जैद मुसीबत बनकर आ गया है। अभी हम यहां पर मान लो पढ़ा रहे हैं, अभी कोई थोड़ी दिन के बाद ऐसा कोई जाबिर और जालिम हम पर मुसल्लत हो जाए, अब उसके वजूद की बिना पर हम अपने बड़े तकलीफ में है कि यार कभी ये मंगाता है, कभी वो मंगाता है, कभी ये करवाता है, कभी वो करवाता है, हर वक्त परेशान रखता है। समझे नहीं? तो कहते हैं वाह ज़ैदा, अरे कहाँ मुसीबत आ गई है ये, है ना। तो यहां पर भी दर्दमंदी का इजहार करते हैं उसके वजूद की वजह से, है ना।
واہ مصیبتا، واہ مصیبت، ہائے مصیبت ہے بولتے ہیں نا، تو یہ بھی مندوب ہے. واہ حسرتا ایسے بولتے ہیں نا، یہ بھی مندوب ہے. تو چاہے کوئی مر جائے، کسی کا عدم ہو جائے، یا کسی کوئی ایسی بڑی مصیبت لے کر آ جائے، وجود ہو جائے جس سے ہم کو تکلیف ہو، غم ہو، تو ایسی اظہار غم کرنا اس کے اوپر، اس کے وجود پر یا اس کے عدم پر واو یا کے ذریعے سے، اس کو لغت میں وہ اصطلاح میں مندوب کہتے ہیں. فرماتے ہیں وفی اصطلاح مندوب کہتے ہیں هو المتفجع علیہ، مندوب اصطلاح میں وہ ہے جس پر تفجع کیا جائے، درد مندی کا اظہار کیا جائے، وجوداً اس کے وجود کی بنا پر، اور عدماً یا عدم کی بنا پر، بے یا اور وا، یا کے ذریعے سے یا واو کے ذریعے. فالمتفجع علیہ عدماً، تو متفجع علیہ عدماً کون ہوگا؟ ہم نے تو اپنی توضیح کر ہی دی ہے، صاحب شرح کے لفظوں میں سنیے. فرماتے ہیں فالمتفجع علیہ عدماً، تو متفجع علیہ وہ شخص جس پر درد مندی کا، یا وہ چیز جس پر درد مندی کا اظہار کیا جائے عدم کے طور پر، وہ یہ ہوگا ما یتفجع علی عدمہ، کہ اس کے عدم پر تفجع کیا جائے، اظہار غم کیا جائے. کل میت، مثال کے طور پر کوئی مر گیا، الذی یبکی علیہ النادب، جس پر ندبہ کرنے والا شخص، رونے والا شخص رو رہا ہے. والمتفجع علیہ وجوداً، اور متفجع علیہ وجوداً کی صورت یہ ہوگی ما یتفجع علی وجودہ، کہ کسی شے کے وجود پر تفجع اظہار غم کیا جائے، کہ وجود اس کا ہو گیا، پوری مصیبت بن کر آ گیا ہے نا. وجوداً کی صورت یہ ہے کہ ما یتفجع علی وجودہ، جس کے وجود پر پیدا ہونے کی بنا پر، آ جانے کی وجہ سے تفجع کیا جائے. عند فقدان المتفجع علیہ عدماً کل مصیبت والحسرتی، عند فقدان المتفجع علیہ، متفجع علیہ کے فقدان کے وقت کسی چیز کا وجود ہو گیا. زید بہت اچھا آدمی تھا، مر گیا. اب وہ مر گیا تو اس کے بعد بڑی مصیبتیں پیدا ہو گئی. تو یہ مصیبتوں کے پیدا ہو جانے، پائے جانے کے وجہ سے آپ درد مندی کا اظہار کریں، لیکن ان کا وجود کس وقت ہوا ہے؟ جس پر ہمارا غم در حقیقت جس پر ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ پیدا ہو گیا، ان کے ختم ہو گیا. اگر زید موجود ہوتا تو یہ سب پیدا نہیں ہوتے، ہے نا. ہاں. متفجع علیہ کے فقدان کے وقت، عدم یعنی معدوم ہو جانے کے وقت، جیسے کہ مصیبت اور حسرت ہے، والویل اور ویل ہے، اللاحق للنادب، جو نادب کو، اظہار غم کرنے والے کو لاحق ہو جاتا ہے، لفقد المیت، میت کے مر جانے کے وقت. فالحد شامل لقسم المندوب، لہذا ما قبل میں جو تعریف مصنف نے کی ہے، هو المتفجع علیہ بیا او وا، یہ جو تعریف مصنف نے کی ہے، یہ تعریف مندوب کی دونوں قسموں کو شامل ہے نا. اسی لیے ہم نے دونوں قسموں کو شامل کرنے کے لیے وجوداً اور عدماً صرف دو لفظ بڑھا دیے تھے. دونوں قسموں کو شامل ہے، جیسے یا زیدہ، یا عمرہ ہے، اور یا حسرتا، یا مصیبتا. تو یا حسرتا یا مصیبتا یہ وجوداً کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. یا ویلا، ویل کا معنی بھی مصیبت ہے. ٹھیک ہے، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں.